اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 1 ہمارا کنٹینیو ہے اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ایولیوشن اور ہسٹری آف ماڈرن بینکنگ۔ اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کیا کہ لفظ بینک کی تاریخ کیا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ہیں آگے جا رہے ہیں کہ یہ بینکنگ آیا ضرورت کیوں پیش آئی، تو بینک کاری کا آغاز کیسے ہوا۔ تو ایک اندازے کے مطابق بینکنگ کا آغاز جو ہے وہ اولڈ یا اینشنٹ گریکس کے اندر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اینشنٹ ایجپشنس کے ہاں اس کا آغاز ہوا ہے، اور بعض جگہ پہ ملتا ہے میسوپوٹیمیا، جس کو ہم آج عراق کہتے ہیں۔ تو عراق، مصر اور یونان، یہاں پر پرانے ٹیسٹامنٹس جو ہیں، جو صحائف ہیں یا جو مشاہدات ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ریسرچ سامنے آتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں پر بینکنگ کنسرن ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی تھیں، لیکن ماڈرن ایرا کی طرح نہیں۔ بہرحال انسان بینکنگ کی طرف آیا کیوں ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ، انسانی خواہشات لامحدود ہیں، کوئی کاؤنٹنگ ان کی نہیں ہو سکتی، لیکن انہی خواہشات کے بیچ میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ہیں انسانی خواہشات میں جان اور مال کا تحفظ۔ تو انسان نے جہاں جان کو بچانے کے لیے بہت سارے اقدامات کرتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اسی طرح وہ اپنے مال کے تحفظ کے لیے بھی بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے کہ میں اپنے ویلیویبلز کو کیسے سیکیور کروں، اپنے ایسٹس کو کیسے پروٹیکشن دوں۔ بالخصوص کون سے ایسٹس؟ وہ ایسٹ کہ جو والیوم وائز کم ہیں لیکن ویلیو وائز کیا ہیں، زیادہ ہیں۔ مثلا آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے پاس بنگلوز ہیں، آپ کے پاس پلاٹس ہیں، ان کو آپ چھپا نہیں سکتے کہ یہ چوری نہ ہو جائیں کہیں، لیکن ایسے ویلیویبل جیسے کہ پرانے اینٹیکس ہیں، یا آپ کے پاس کوائنز ہیں پرانے، یا میٹلز ہیں، گولڈ وغیرہ ہے، اس کو آپ لازمی سنبھالنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو چوری کرنا کیا ہے، آسان ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے بھی انسان جو ہے ہمیشہ پریشان رہا۔ تو ارلی کانسیپٹ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ارلی کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان نے جب دیکھا کہ میرے اثاثوں کو، میرے ویلیویبلز کو خطرات لاحق ہیں، تو اس نے سب سے پہلے زمین کا سہارا لیا۔ اس زمین کی بڑی خوبصورت تاریخ ہے، ہر جگہ پہ انسان کے کام آتی ہے۔ تو انسان نے زمین کھودنی شروع کی اور اپنے ویلیویبلز کو اس میں دبا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ اس زمانے کے انسان کے مطابق یہ سب سے بیسٹ طریقہ تھا اپنے ویلیویبلز کو سیکیور اور پروٹیکٹ کرنے کا۔ لیکن ہم آج کے ماڈرن ایرا کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دے ور ان دا رانگ، وہ غلطی پر تھے، چونکہ نیچرل ڈیزاسٹرز، راز فاش ہو جانے کا ڈر، بارشیں، سیلاب، زلزلے، ان تمام کی موجودگی میں آپ اپنے اثاثوں سے محروم ہو جایا کرتے تھے۔ تو لوگ اس زمانے میں بڑے سرگرداں تھے کہ کیا کیا جائے، پریشانی ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ظاہر ہے دیر از اے ون وے آؤٹ، کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے اس زمانے میں کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔ میں ایک شخص کی مثال دوں گا، ایسے کئی لوگ ہوں گے یقیناً جو کہ سوسائٹی میں جن کی بڑی نوبیلٹی ہو، نوبل پرسنز ہوں، معززین ہوں، اور جن کے پاس پراپرٹی بھی ہو، لاکرز بھی بڑے بڑے ہوں۔ تو کہا جاتا ہے ان کا انتخاب کیا گیا اور امانتیں ان کے پاس رکھوائے جانے کا عمل کیا ہوا، شروع ہوا۔ تو یہ ہے ارلی کانسیپٹ۔ تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک مسٹر ایکس ہیں، اور مسٹر ایکس جو ہیں ادارے کسی علاقے کے نوبل پرسن ہیں۔ ان کے پاس مسٹر اے چلے جاتے ہیں، اے اپنے ویلیویبلز رکھواتے ہیں، اپنی مہنگی چیزیں ان کے پاس رکھواتے ہیں۔ اے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بی پہنچ جاتا ہے، بی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، بی سی سے کنونس کرتا ہے، اس کو کنوے کرتا ہے، سی لے کے پہنچتا ہے، اس طرح سے سو آن، ڈی ای ایف، یعنی بہت سارے لوگ مسٹر ایکس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تمام ویلیویبلز ان کے ہاں رکھوانا پسند کرتے ہیں، اور اس طرح وہ خود کو ریلیکس کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو بتائیے کہ تمام ٹینشنز انہوں نے اپنی دور کر لی، لیکن برڈنائز کون ہو گیا؟ مسٹر ایکس۔ اب مسٹر ایکس یہ سوچتا ہے کہ جو خطرات آپ کو لاحق تھے، کیا وہ مجھے نہیں ہے؟ یقیناً میرا گھر جو ہے اس میں بھی چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ ڈل سکتا ہے، تو میں آپ سب کو کیسے ری پے کروں گا؟ ان تمام چیزوں کو میں پروٹیکشن کیسے دوں گا؟ تو یہ لوگ پریشان تھے۔ میں نے کہا آپ کچھ بھی کریں، آپ کے پاس لاکرز بھی ہیں، آپ مضبوط ہیں، اور آپ اکنامکلی بڑے اسٹرینگن ہے، لہٰذا آپ اس مسئلے کو حل نکالیں۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، مسٹر ایکس نے فرض کریں سیکیورٹی گارڈز کو ہائر کر لیا، اور ان لوگوں سے کہہ دیا ٹھیک ہے میرا رکھوا لے، سینٹینیلز یا گارڈ رکھ لیتا ہوں، لیکن ان کی پیمنٹ آپ کے ہی جمع شدہ پیسوں سے نکلواؤں گا۔ تو آپ نے میری باتیں بھی سننی ہیں، اور ہلکا ہلکا جو دھندلا ہوا شیشہ ہے وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتا جائے گا اور بینکنگ نظر آئے گی۔ تو مجھے بتائیے کہ آج سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے؟ کیا آج ان کو پیمنٹ نہیں ہو رہی؟ تو کہاں سے ہو رہی ہے؟ بینک اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہے، میرے اور آپ کے جمع شدہ رقم میں سے ہی
اس کو وہ پیسے نکالنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مسٹر ایکس ایک سوچ ہے، ایک شخص ہے، ایک پوری کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کمیونٹی جو ہے بیسیکلی یہ جیوش ہیں۔ تو کہا جاتا ہے یہودی دراصل وہ لوگ تھے جنہوں نے بینکاری کو جنریٹ کیا ہے، اور بالخصوص پرانے نام جو میں نے آپ کے سامنے عراق کا لیا ہے، مصر کا لیا ہے، گریک کا لیا، لیکن ماڈرن ایرا میں آتے آتے بینکاری کا آغاز جو ہے اٹلی کے شہر لمبارڈے سے ہوتا ہے۔ کس شہر سے ہوتا ہے؟ لمبارڈے سے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جیوش کے ہاں اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ یہ جیوش دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پیسہ پرست ہوتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ تمام جب ڈپازٹس جمع ہوتے رہے تو ظاہر ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ لوگ جمع تو پیسہ کراتے ہیں لیکن کافی عرصے تک اسے پھر واپس مانگتے نہیں ہیں، تو کیوں نہ اس پیسے سے کوئی کام شروع کیا جائے جس میں کچھ فائدہ بھی ہو۔ اس پر سوچ بچار کرنے کے بعد ہوا یہ کہ مائشن جو ہم نے رقم جمع کرائی وہ تھی ڈپازٹس، اس ڈپازٹ کو لون میں کنورٹ کر دیا گیا، یعنی جمع شدہ رقومات کو قرضوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ بڑی آسان ایکویشن ہے، ہم ڈیٹیل میں اس کی نہیں جائیں گے اس کی کیلکولیشن کے اندر، لیکن سمپل فارمولا کیا ہے کہ 100 روپیز آپ نے جمع کروائے، 100 روپیز ہم نے کسی کو لون پرووائڈ کر دیا اور اس سے کہا کہ 3 ماہ کے بعد ہمیں 10 روپے آپ اوپر دیں گے، تو بتائیے آنے والی رقم کتنی ہو گئی؟ 110 یعنی 110۔ 100 روپے تو ہمارے ہی تھے، ہمیں واپس چلے گئے، 10 روپے مسٹر ایکس نے ارن کر لیے، 10 روپے مسٹر ایکس نے اپنے ذاتی کمائی میں شامل کر لیے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن مائی اسٹوڈنٹ دیکھا گیا کہ جب یہ اس طرح رقم آتی رہی اور جاتی رہی تو بالآخر یہ ڈپازٹ کیا ہونے لگے، ان کی شرح میں کمی آنے لگی۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ یہ ڈپازٹ کیسے بڑھایا جائے، لہٰذا لوگوں کو قریب لانے کے لیے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ پریشان نہیں ہو، پہلے آپ 100 رکھواتے تھے، اب ہم آپ کو بھی کیا کریں گے، خوش کریں گے، آپ ہمارے پاس رکھوائیے، ہم کچھ پیسے آپ کو بھی دیں گے۔ مثلاً اب کی دفعہ ہم نے 100 روپیز آپ سے لیے اور آپ سے کہا کہ کچھ عرصے بعد ہم آپ کو 3 روپیز اوپر ریٹرن کریں گے، 100 کے ساتھ +3، تو لوگ خوش ہو گئے کہ اپنا جھنجھٹ بھی لوگوں کے سر ڈال دو اور 4 پیسے کی آمدنی بھی شروع ہو جائے گی، جس کو آپ انٹرسٹ کے معنوں میں لے سکتے ہیں۔ واضح طور پر جو بات کھل کر ہم کہتے ہیں اس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، انکریز، ٹھیک ہے۔ تو مائی اسٹوڈنٹ یہی 100 جب کسی اور کے پاس گئے، دوبارہ دیکھیے گا 10 روپیز ہم نے کمائے، 110 آنے والی رقم ہے، لیکن ہمیں کتنے دینے ہیں اس میں سے؟ 3 روپے اب بھی دینے ہیں، لہٰذا اس 3 کو بھی مائنس کر دیں تو پھر بھی ہمارے پاس 7 روپے کی آمدنی بچ رہی ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کہ سمپل یہ ہے کہ جن کے پیسے جمع کیے انہیں کم انٹرسٹ آفر کیا اور جنہیں لون دیا ان سے زیادہ کما لیا، تو یہ کم زیادہ کا فرق جو ہے وہ بینکنگ کی کیا بنا؟ انکم بنا۔ بینکاری والوں نے اس طرح پیسہ کمانے کا رویہ اختیار کیا، ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، اور پھر یہ رائج ہوتا چلا گیا ہے۔ تو مائی اسٹوڈنٹ اس چیز کو پروموٹ کرنے میں یہ 3 کردار ہمیں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں دیز آر دا اینسیسٹرز آف دا ماڈرن بینکنگ، یہ جدید بینکاری کے آباء و اجداد ہیں۔ یعنی کون؟ مرچنٹس، تاجر، منی لینڈرز یعنی پیشہ ور سود خور، اور گولڈ اسمتھ یعنی صراف، جوہری، سونار، زرگر جو سونے کا کاروبار کرتے، سونا رکھ کے پیسہ دیتے ہوں، منی لینڈرز پیشہ ور سود خور، اور مرچنٹس یعنی تاجر۔ تو آج کی ماڈرن بینکنگ میں یہ تینوں ہی کردار ہمیں آج بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ امید ہے یہ چھوٹا سا السٹریٹو ماڈل آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح سے انسان اور انسانی خواہشات آگے بڑھی ہیں، یہاں تک کہ بینکنگ امپرووائز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی ضروریات کا کسی حد تک ازالہ یا احاطہ کرتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ اگلے سٹیج میں میں آپ کو کچھ انفارمیٹیو چیزیں بتا رہا ہوں، اور اس میں ہے لسٹ آف سم ارلی بینکس۔ ابتدائی بینکوں کی ایک فہرست آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں نام بھی آپ نے ذہن میں رکھے ہیں اور ناموں کے آگے جو رسپیکٹیو ایئرز ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنے ہیں، MCQs میں آ سکتا ہے یا شارٹ کویسچن میں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ ایک اندازے کے مطابق، ایک تاریخ کے مطابق دنیا کا سب سے پہلا بینک جو تھا اس کا نام تھا بینک آف وینس، جو آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہا ہے۔ وینس ایک شہر ہے جس کا تعلق اٹلی سے ہے۔ سو بینک آف وینس واز اسٹیبلش ان 1157 AD، 1157 میں یہ بینک بنتا ہے۔ یہ ایئر یاد رکھنا ہے، ایگزام میں آتا ہے۔ اٹ از فالوڈ بائی بینک آف بارسلونا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ بینک یقیناً قائم ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کون سے بینک ہیں جو موسٹ پرومیننٹ ہیں؟ بارسلونا قائم ہوتا ہے اسپین میں ان 1401 یعنی 1401 میں۔ اٹ از فالوڈ بائی بینک آف جنیوا۔
बैंक ऑफ जेनेवा वाज एस्टैब्लिश इन आल्सो इन इटली, ये भी इटली का एक शहर है, और इट वाज एस्टैब्लिश इन 1407 यानी 1407। देन बैंकारी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है, बहुत तेज़ी से बैंकारी आगे बढ़ती है जनाब, और सेंट्रल बैंकिंग का आगाज़ होता है, करेंसी नोट छपने लगते हैं, ट्रांजैक्शंस तेज़ हो जाती हैं और तिजारत बढ़ती है। ये एरा है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। जी, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में कायम होता है। याद रहे ये बैंक आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम है। इसके बाद आइए, बैंकारी जो है वो यूरोप से निकल के अमेरिका में दाखिल होती है, बर-ए-आज़म अमेरिका में, और यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका इस्टेब्लिश होता है 1791 में। फिर एशिया की तरफ आ जाइए, ये इतना हिस्सा आपके पास यूरोप है, ये अमेरिका है, फिर ये तमाम एशिया आ जाता है। तो इसमें बैंक ऑफ बंगाल जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन 1899, 1899 में बैंक ऑफ बंगाल बनाया जाता है। उसके बाद इंडिया में ही इंपीरियल बैंक, ये सारा कंबाइंड हिंदुस्तान था इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कि इंडिया था। बंगाल जो है इसमें 1899 में बनता है, और उसके बाद इंपीरियल बैंक 1921 में कायम हुआ। इट इज़ फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये मरकज़ी बैंक है। मरकज़ी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं, ठीक है, पूरे इकोनॉमिक सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ मुतादिद फैसले करते हैं, क्रेडिट कंट्रोलिंग करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश इन 1935। याद रखिएगा ये सारे जो ईयर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान पर काबिज थी। प्लस इसके बाद देखिए 1941 का जो दौर आता है, इसमें पाकिस्तान मूवमेंट बड़ी तेज़ी से ऊपर की जानिब जा रही थी, और फंड्स का भी इशू था, और मीटिंग्स और मुख्तलिफ जलसे जुलूस करने के लिए कायद आज़म ने हबीब फैमिली जो उनके बहुत क्लोज थी उनसे ये डिस्कस किया कि क्यों ना हमारी तरफ से भी एक बैंक इस्टेब्लिश किया जाए। सो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में नंबर 1 कौन सा? हबीब बैंक लिमिटेड, जो कंबाइंड हिंदुस्तान में ही कायम हुआ था, और ये बना था मुंबई में। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद फिर ये ट्रांसफ़र हुआ। इट इज़ फॉलोड बाय मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये बना था चिटागोंग में, और जब पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने भी यहाँ पे शिफ्ट होना ही पसंद किया। देन बहुत बड़ी तारीख़ जिसकी है, और वो हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 जुलाई 1948। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 जुलाई 1948। ये ईयर याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। 1 जुलाई 1948 इसका इनॉग्रेशन किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और वही इसके पहले गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे। तो ये ईयर्स जो मेंशन कर रहा हूँ प्लीज़ अपने जहन में रखिएगा, ये आपकी हेल्प आउट करेंगे MCQs के अंदर। उम्मीद है ये चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।